بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چینل پہ جو لوگ نیولی ایڈڈ ہیں، جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے، ان سب سے پہلے ان سب کو ویلکم کہوں گی، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن ہٹ کر دیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشن مل جائے ویڈیوز کی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 70 دکھ ایک تعویذ حضرت جی کی بک ہے، اور اس پہ میں آلریڈی کچھ پارٹس اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آج جو پارٹ میں اپلوڈ کروں گی اس سے پہلے میں آپ کو ایک عمل تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں نے کامنٹ سیکشن میں دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو حمزات والے وظیفے میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے۔ حمزات والا وظیفہ کون سا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ ناد ابوبکر والا، اور اپنی تاریخ پیدائش کے حوالے سے آپ نے وہ ڈیجٹ اپنے ہاتھ پہ لکھنی ہے، اور لکھنے کے بعد اسی ہی تعداد میں آپ نے ناد ابوبکر پڑھنا ہے۔ جن لوگوں کو اگر اس وظیفے کے بارے میں ابھی تک نہیں معلوم، ان کے لیے یہاں میں ٹاپ کارنر پہ رائٹ سائڈ پہ لنک اپلوڈ کر دوں گی۔ اس لنک کو کلک کر کے آپ ڈائریکٹ ویڈیو پہ ایزیلی پہنچ جائیں گے۔ تو جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہاتھ پہ کس جگہ پر تھم کی کس ایریے میں آپ نے وہ ڈیجٹ لکھنا ہے، جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے آپ اس کو لکھیں گے، تو یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک رف سا اسکیچ بنایا ہے تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھے کے نیچے کس جگہ پر وہ ڈیجٹ لکھنا ہے جو آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ کو ایڈ کر کے لکھیں گے۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آپ نے اس ڈیجٹ کو لکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی تعداد کے مطابق، یعنی کہ اسی ہی کاؤنٹ، لیٹ سپوز اگر آپ کا یہاں پر 33 نمبر آ رہا ہے ایڈ کرنے کے بعد، تو وہ جگہ جہاں سے انگوٹھا بالکل سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک سرکل بنایا ہے جہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہاں پر آپ نے وہ نمبر لکھنا ہے۔ اور اس وظیفے کو آپ، یہ ارجنٹ کاموں کے لیے میں آپ کو بتا دوں، جنہوں نے میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ان کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں دوبارہ۔ سیکنڈلی ایک اور بات جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی، جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، کہ آپ اس عمل کو صرف ایک دفعہ کر کے فارغ نہ ہو جائیں۔ آپ اس کو صبح کے ٹائم کر لیں، دوپہر میں بھی ایک دفعہ کر لیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ دن میں 2-3 دفعہ کر لیں، اور باقی ڈیٹیلز آپ کو میری پچھلی ویڈیو میں ایزیلی مل جائے گی۔ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یہ جو عمل ہے بہت ہی طاقتور اور بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میں نے خود اس کو اپنایا ہے، اور واقعی وہ کام بالکل ناممکن تھا میرے لیے، لیکن اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے میرے لیے وہ کام آسان بنا دیا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کام کس طرح اللہ نے کرا دیا۔ تو آئیے پھر آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ جو اس بک کا پارٹ ہے وہ ہم نے یہاں پر اینڈ کیا تھا، تو آئیے نیکسٹ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام ابن عساکر رحمۃ اللہ کے تجربات۔ امام خیر الدین لکھتے ہیں کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ سے فرمایا، میں تمہیں علم کا بہت حریص دکھتا ہوں، کیا تمہیں اس کے خزانے کی اطلاع دوں؟ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارے دامن کو مالا مال کر دیں گی۔ امام ابن عساکر کا کہنا ہے کہ سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب کے پاس جا کر مجھے ایسا لگا کہ وہ کبھی نہ خشک ہونے والا سمندر ہے۔ بزرگ خاتون کی دیوار میں پوشیدہ موکلات۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ معراج کے متعلق سوال کر رہا تھا کہ اتنے میں کہ خاتون نے آ کر عرض کی کہ میرا شوہر پچھلے 3 سال سے گھر نہیں آ رہا، نہ ہی ضروریات زندگی کے لیے ہمیں خرچہ بھیجتا ہے، اور نہ ہمارا حال احوال پوچھتا ہے کہ ہم زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ براہ کرم دعا کریں کہ وہ گھر آ جائے اور ہماری سرپرستی کا حق ادا کرے۔ سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب نے اپنے دائیں جانب دیوار پر دیکھا اور کچھ پڑھنے کے بعد فرمانے لگی، اے میرے خدام، اس کا شوہر جہاں کہیں بھی موجود ہے، آن کی آن میں اسے اس کے گھر پہنچا دو۔ پھر اس خاتون کو فرمایا، واپس چلی جاؤ، تمہارے گھر پہنچنے تک تمہارا شوہر بھی آ جائے گا۔
وہ خاتون بے یقینی کے عالم میں اٹھی اور سلام کہتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ ساری زندگی ایک ہی وظیفے کی پابندی۔ میں نے سیدہ کریمہ رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ یہ کیسا علم ہے جو میں نے کسی اور کے پاس مشاہدہ نہیں کیا۔ فرمانے لگیں، بیٹا مجھے میرے اساتذہ و شیوخ سے ناد ابو بکر کی اجازت حاصل ہے۔ میں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اس وظیفے کی پابندی کا اہتمام کیا، جس کی برکت سے میری ضروریات پوری ہوئیں، اور اب تو یہ عالم ہے کہ میں جس کے لیے چاہوں اس وظیفے کے موکلات سے کام لے سکتی ہوں۔ آنن فانن مرادیں پوری کروانے کا کن فیکونی عمل۔ امام ابن عساکر فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے ناد ابو بکر کے کئی فضائل اور فوائد سن رکھے تھے، لیکن ابھی تک اس وظیفے کے صاحب اجازت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب کے منہ سے ناد ابو بکر رحمۃ اللہ کا لفظ سنتے ہی میرا اشتیاق مزید بڑھ گیا، تو میں نے اصرار کیا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ راز مجھے بھی عطا فرما دیں، کیونکہ میں بھی بہت ساری حاجتیں اپنے دل میں رکھتا ہوں اور انہیں پوری کروانے کے لیے کوئی ایسا ہی کن فیکونی عمل حاصل کرنا چاہتا ہوں جس سے پڑھتے ہی آنن فانن کام بن جائے، مرادیں پوری ہو جائیں اور زندگی کی کٹھن آزمائشوں سے نجات ملے۔ ناد ابو بکر کے پیچھے محدثین کی اجازت۔ سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو انہوں نے درجہ ذیل الفاظ پڑھ کر پہلے میرے سر پر، پھر دائیں کندھے اور بعد میں بائیں کندھے پر دم کر دیا۔ ناد ابو بکر حل المشکلات دافع البلائی والوبائی والآفات، یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ۔ یہ آپ یہاں زیر زبر چونکہ نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھ کے خود پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے، مجھے اس کی اجازت حاصل ہے اپنے شیخ محدث شام امام احمد المقدسی رحمۃ اللہ سے، انہیں اپنے شیخ ذکی الدین ابن برزالی رحمۃ اللہ سے، انہیں اپنے اساتذہ شیخ علی بن محمد اصفہانی سے، انہیں اپنے شیخ علامہ حسن بن علی سے، انہیں شیخ محمد بن کامل بغدادی سے، انہیں قاضی حسین بن اسماعیل سے، انہیں شیخ قاسم بن محمد سے، اور انہیں رئیس المحدثین امام دار الحجرت حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آج یہ سند و اجازت میں تمہیں عطا کر رہی ہوں۔ جاؤ اس وظیفے سے خود بھی فائدہ حاصل کرو اور مخلوق خدا کو بھی فیض پہنچاؤ۔ یعنی کہ سارے ریفرنسز دیے گئے ہیں کہ ایک سلسلہ ہے وہ یہاں مینشن کیا گیا ہے۔ مسقط کا بڑئی ایک پل میں دمشق حاضر۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چند دن بعد وہی خاتون ایک برتن میں مسقط کا زعفرانی حلوہ لیے سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب کی خدمت میں دوبارہ آئیں اور بتانے لگیں کہ اس دن میں جو ہی گھر پہنچی میرا خاوند مجھ سے پہلے وہاں موجود تھا، اور حیرانی کے عالم میں کہنے لگا، کیا تم نے جنات تابع کر لیا ہیں؟ میں نے کہا نہیں تو۔ وہ کہنے لگا، میں گزشتہ 3 سال سے مسقط جا کر بڑھئی کا کام کر رہا تھا اور سوچتا تھا کہ 5 سال پورے کر کے بہت سارا مال لے کر گھر جاؤں گا تاکہ باقی ماندہ زندگی سکون سے گزر سکے، لیکن آج ایک اجنبی بزرگ نے آ کر مجھے فرمایا، اپنا سامان لے لو، تمہیں گھر سے بلاوا آ گیا ہے۔ اس کی شخصیت میں رعب اور آواز میں دبدبا اس قسم کا تھا کہ میں کوئی سوال ہی نہ کر سکا، بس خاموشی سے اٹھا اور تمام جمع پونجی سمیٹ کر ان کے ساتھ چل پڑا، لیکن معلوم نہیں کہ چند لمحوں کے اندر پیدل چلتے ہوئے ہم گھر کیسے پہنچ گئے۔ مجھے اندر داخل کر کے وہ بزرگ اس طرف گئے ہیں اور ہاتھ میں اسی طرف اشارہ کیا انہوں نے جس طرف سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب کا گھر تھا۔ آج میں شکرانے کے طور پہ یہ حلوہ آپ کی خدمت میں لائی ہوں، ہمیں آئندہ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ 80 جلدوں میں پھیلی دنیا کی سب سے بڑی کتاب۔ یہ سن کر میرے دل میں ناد ابو بکر والے وظیفے کا یقین اور بڑھ گیا۔ میں زمانہ طالب علمی میں سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب اور ان جیسی دیگر اہل علم شخصیات سے علم حاصل کرتا اور کثرت سے ناد ابو بکر کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتا کہ مجھ سے علمی میدان میں انسانیت کی خدمت کا ایسا کام لے لے جو تو نے مجھ سے پہلے کسی سے نہ لیا ہو۔ چنانچہ میری درخواست بارگاہ الہی میں منظور ہوئی اور میرے دل میں تاریخ مدینہ دمشق لکھنے کا خیال پیدا ہوا۔
دمشق وہ شہر ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں علماء محدثین اور صوفیہ و بزرگان دین نے پوری دنیا میں خیر کا پیغام اور ہدایت کا نور پھیلایا۔ میں ان تمام مقبولان بارگاہ الہی ہستیوں کے واقعات جمع کرنا شروع ہوا تو 80 جلدوں پر محیط اور ہزاروں صفحات میں پھیلی اتنی بڑی کتاب تیار ہوگی جو آج سے پہلے کسی مصنف، مورخ یا عالم دین نے نہیں لکھی تھی۔ میری زندگی کے 75 برس بیت چکے ہیں اور میں اب بھی روزانہ یہی وظیفہ ناد ابوبکر پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی کتاب کے قبول ہونے کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہاں پر حوالے بھی دیے گئے ہیں، آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 370 اساتذہ کی خدمت کا نچوڑ۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ مدینہ دمشق ایسی کتاب ہے جس کا ایک ایک باب اپنے اندر قیمتی موتی سمیٹے ہوئے ہے۔ انہوں نے عالم دین حاصل کرنے کے لیے 80 خواتین اور 290 بزرگوں کی خدمت میں حاضری دی، لیکن انہیں جو علمی وراثت سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب سے ملی وہ کہیں اور سے نہ مل سکی۔ ان سے ملے ہوئے عمل ناد ابوبکر کی افادیت کا تذکرہ ہے، انہوں نے اپنی 3 کتب میں کیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیں تالیفات ابن عساکر، اور یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ کو اسکرین پہ دکھائی دیے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کے حوالے دیے گئے ہیں، اور سب سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے کلوٹے کا خطرناک جادو ناد ابوبکر کے سامنے بے بس ہو گیا۔ 1937 کی بات ہے کہ سندھ کے راہگزاروں میں موہن داس نامی ایک ہندو پنڈت کالا کلو کا سفلی عمل کرتا ہوا گرفتار ہوا، جو طلسماتی دنیا میں انتہائی خطرناک جادو تصور کیا جاتا ہے۔ اس پنڈت کے قبضے میں جو چیزیں برآمد ہوئیں ان میں چند دن پہلے فوت ہونے والے ایک بچے کی لاش، کچھ سوئیاں، سندور، عورتوں کے بال، مختلف جانوروں کی بدبودار ہڈیاں اور انسانی کھوپڑی شامل تھی۔ تفتیش کرنے پر اس نے بتایا کہ میں پچھلے 40 دنوں سے یہیں بیٹھ کر ایک نامور سیاست دان اللہ بخش سومرو کے خلاف جادو کرنے میں مشغول تھا، اور آج میرا عمل مکمل ہو گیا۔ میرا بھیجا ہوا کالا کلوک اللہ بخش سومرو کی سیاسی زندگی ناکام اور گھریلو زندگی ویران کر کے دم لے گا۔ یہ عمل میں نے ایک سیاست دان کے کہنے پر کیا ہے جو مخالف پارٹی کی طرف سے نامزد ہے، کامل ہستیوں کی نسبت میرا دفاع کرے گی۔ اللہ بخش سومرو جو کہ انتہائی شریف النفس اور غریب پرور انسان تھے، انہیں اپنے خلاف ہونے والی اتنی بڑی سازش کا پتہ چلا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں نورانی نسبتوں کے ذریعے کالے کلوے سے اپنا دفاع کروں گا۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں موجود حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھ کر سندھ واپس تشریف لانے کی درخواست کی ہے۔ اگر میری درخواست منظور ہو گئی تو دیکھنا ان کی برکت سے مجھے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ان کے پیچھے بڑی بڑی کامل ہستیوں کی نسبتیں ہیں جن کی ایک پھونک بڑے سے بڑے جادو کو اٹھا کر پرے پھینکے گی۔ جادو سے بیٹی کو طلاق، بیوی کو مرگی ہو گئی۔ اللہ بخش سومرو کی بات سچی اور توکل مضبوط تھا، لیکن حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے واپس تشریف لانے تک 2 نقصان رونما ہو گئے۔ پہلا یہ کہ اس کی بیٹی کا ہستہ بستہ گھر اچانک طلاق ہونے کی وجہ سے اجڑ گیا، جس کے پیچھے بظاہر نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا تھا، نہ ہی میاں بیوی کی آپس میں نفرت۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اللہ بخش سومرو کی بیوی کو بیٹھے بیٹھے مرگی کے شدید دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ اس وقت کے مطابق اچھے سے اچھا علاج کروایا گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، لیکن اللہ بخش سومرو کو چند ماہ بعد ہونے والے سیاسی انتخابات بھول گئے، اور ہر وقت بیوی اور بیٹی کا غم اذیت ناک روگ بن کر کھانے لگا۔ اس لیے انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ کو دوبارہ خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ شفا یابی کا آزمودہ نسخہ کیمیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا، جس میں لکھا تھا کہ میں اس سال حج کے بعد واپس لوٹوں گا۔ کیا خبر کہ دوبارہ کبھی آنا نصیب ہو سکے یا نہیں، لیکن آپ کے حالات جان کر بہت فکر مند ہوں کہ آپ کے حاسدین اس حد تک چلے گئے کہ بے قصور بیوی اور بیٹی پر جادو کا وار کروا دیا۔ بہرحال میں آپ کو ایک نسخہ کیمیا بتا رہا ہوں جس سے استعمال کرنے سے نہ صرف بیوی شفایاب ہوگی بلکہ بیٹی کا گھر بھی پھر سے آباد ہوگا، اور اس سال ہونے والے انتخابات میں بھی انشاءاللہ آپ ہی کی جیت ہوگی۔ سندھ کے مزار پر 7 حاضریوں میں سے نصیب بدل گیا۔ وہ نسخہ کیمیا یہ ہے کہ پھر چونڈی شریف سندھ میں موجود میرے مرشد حضرت
حافظ محمد صدیق رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 7 جمعراتیں حاضری دیں اور دن رات کثرت سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ ناد ابو بکر کبیر ہے۔ حسد میں جلنے والے خود ہی راکھ ہو گئے۔ مشہور کالم نویس لیاقت راجپر نے لکھا کہ اللہ بخش سومرو نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں ارشادات پر پوری یکسو سے عمل کیا، جس سے اس کی زندگی میں لگی ہوئی جادوئی بندشوں کی گرہ کھلنا شروع ہوگی۔ بیوی کو مرگی کے دورے پڑھنے میں کمی آ گئی اور چند ہفتے بعد ہونے والے سیاسی انتخابات میں واقعی انہی کی جیت ہوئی، بلکہ 1938 میں انہیں باقاعدہ سندھ کا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا، جس سے ان کے مخالفین اپنے حسد کی آگ میں جل کر خود ہی راکھ ہو گئے۔ اسی خوشی کے موقع پر داماد نے آ کر ان کی بیٹی سے معافی مانگی اور شرعی طور پر رجوع کر کے واپس گھر لے گیا۔ درویش کا سیاہ جبہ اوڑھتے ہی چیخ نکل گئی۔ کچھ عرصہ بعد 1939 میں حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے واپس کراچی بندرگاہ پر پہنچے تو یہی وزیر اعلیٰ جناب اللہ بخش سومرو نے دیگر عمائدین کے ساتھ آپ کا پرتپاک استقبال کیا اور اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کی مکمل شفا یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ ان کے سوا نگاروں کا کہنا ہے کہ حضرت سندھی اس وقت سیاہ رنگ کا جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ بخش سومرو کے گھر جاتے ہی اپنا جبہ اتار کر ان کی بیوی کے اوپر ڈال دیا۔ اس کالے جبے میں کالے کلوے کے ذریعے کروائے گئے کالے جادو کا توڑ کے نہ جانے کیا شفائیہ انوار تھے کہ جبہ اوڑھتے ہی اس خاتون کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے میں سیاہ بدبودار دھواں پھیل گیا اور ایک کونے سے آواز آئی، ناد ابو بکر کی ندا نے ہمیں جلا ڈالا۔ سر میں چبھوئی ہوئی جادوئی سوئیاں برآمد۔ پھر حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی منگوا کر وضو کیا اور اس سے بچا ہوا پانی بے ہوش خاتون پر چھڑک دیا۔ پانی چھڑکتے ہی وہ ہوش میں آئی اور کہنے لگی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے آ کر میرے سر کے اندر چبوئی ہوئی سوئیاں نکال کر پھینک دی ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میرے مرشد پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، جنہوں نے 50 برس قبل مجھے کلمہ پڑھا کر بوٹا سنگھ سے عبید اللہ سندھی بنایا اور ناد ابو بکر کا وظیفہ دے کر فرمایا کہ اس کے ورد سے تم ہر میدان میں کامیاب رہو گے۔ آج اسی ورد کی برکت سے تم لوگ کالے کلوے کے سخت ترین جادو سے آزاد ہوئے۔ دنیا آخرت کا عروج تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر اللہ بخش سومرو وزیر اعلیٰ سندھ کو کندھے سے پکڑ کر فرمایا، اللہ بخش اس ورد کو کبھی نہ چھوڑنا، دنیا آخرت کا عروج تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اللہ بخش سومرو 7 مارچ 1943 کو دوبارہ سندھ کے وزیر اعلیٰ منتخب کیے گئے، لیکن مورخین کا کہنا ہے کہ بڑھاپے میں ان پر عشق الہی کا غلبہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا اور ان کی یہی آرزو تھی کہ اللہ پاک نے جس طرح مجھے سعادت والی زندگی سے نوازا، اسی طرح شہادت والی موت سے سرفراز فرمائے۔ چنانچہ 14 مئی 1944 کی صبح وہ تانگے پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ ان سے حسد کرنے والے مخالفین نے پستول کے فائر کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یوں ان کی دلی خواہش پوری ہوئی اور ہزاروں لوگوں نے پرنم آنکھوں سے انہیں ابواء اجداد کے قبرستان پنج پیر میں دفن کر دیا۔ یہاں پر آپ کو حوالہ جات بھی دکھائی دے رہے ہوں گے اسکرین پہ۔ ثانی اسنین کا روحانی تصرف۔ 1.5 صدی قبل 7 روزہ اخبار حیدری لکھنؤ سے شائع ہونے والے ہر دل عزیز میگزین تھا، جس کے ایڈیٹر مرزا علی حسینی سچی صحافت کے علمدار ایک درویش صفت عظیم انسان تھے۔ ان کے میگزین میں شائع ہونے والے مضامین سے کبھی کسی مسلک یا مذہب کی دل آزاری نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ زمانے میں یہ میگزین ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوتا اور لوگ اس کے ایک ایک ورق کی قدردانی کرتے۔ درجہ ذیل مضمون بھی خالص علمی و تحقیقی نوعیت پر مشتمل ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری ظاہری دنیا کے ساتھ ساتھ خدائے تعالیٰ کی ایک روحانی کائنات بھی جاری ساری ہے اور اسی کے زیر اثر ہمارے اٹکے ہوئے کام اچانک سے سنور جاتے ہیں۔ 11 اور 22 کے عدد میں چھپی طلسماتی قوتیں۔ چنانچہ 17 جمادی الثانی بمطابق 9 اپریل 1892 کے شمارے میں ثانی اسنین کا روحانی تصرف کے عنوان سے شائع ہونے والے مضمون میں لکھا ہے کہ ہر اسلامی مہینے میں 11 اور 22 کی تاریخ کو خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ 11ویں کا تعلق حضرت سید عبد القادر بغدادی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے
اور 22ویں کا تعلق خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا وند عالم نے کائنات کی ابتدائی سے 4 مہینے حرمت والے بنائے اور ان مہینوں میں 11 اور 22 کے دن 2 نورانی وجودوں کے ساتھ جوڑ دیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امام عالی مقام، ان 2 نورانی وجودوں سے مراد امام حسن و حسین علیہ السلام ہے؟ فرمایا نہیں، ان شہزادوں کا مقام و مرتبہ پھر کسی دن بیان کروں گا، فی الوقت تو یہ جان لو کہ 2 نورانی وجودوں میں سے ایک تو دنیا میں تشریف لا چکے ہیں جنہیں ہم صدیق اکبر کے نام سے جانتے ہیں، دوسرا نورانی وجود ابھی میری پشت میں موجود ہے جو نسل در نسل خاندان سادات میں منتقل ہو کر عراق کی سرزمین میں ولادت پائے گا اور پوری دنیا اس کے تذکرے سے منور ہو جائے گی۔ اولاد کو نورانی بزرگوں کے حوالے کرتے ہیں۔ فقہ جعفری کے معتبر کتاب وسیلۃ النجاح میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیان کردہ دوسرے نورانی وجود سے مراد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ عظمیٰ آقا محمد تقی جعفری کہتے ہیں کہ 11 اور 22 سے جڑی ہوئی دونوں ہستیوں کو خداوند عالم نے کائنات میں عجیب روحانی تصرف عطا فرمایا ہے۔ جو شخص ان کے نام کی فاتحہ دلاتا ہے اس کے کام سنور جاتے ہیں، جو ان کی نیاز بانٹتا ہے اس کی بندش کھل جاتی ہے، اور جو انہیں کچھ پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے اس کی آل اولاد پر ان نورانی وجودوں کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اور زندگی کے نشیب و فراز میں ہر چھوٹے بڑے موقع پر یہ نورانی وجود اپنے خاص تصرف سے باذن اللہ انہیں کامیاب کرواتے رہتے ہیں۔ مدرسے کے استاد صاحب کا اغوا۔ جیسا کہ چند سال قبل ہمارے مدرسے کے ایک استاد صاحب کو چند نامعلوم افراد اغوا کر کے نہ جانے کہاں لے گئے، ان کی بیوی بچے میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ خدارا آپ ہی کچھ کریں۔ میں نے کافی جگہ ہاتھ پاؤں مارے، کئی لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن ان استاد صاحب کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ مایوس ہو کے میں نے نجف اشرف میں موجود اپنے فاضل دوست آقا بزرگ تہرانی کو خط لکھ کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دعا کی درخواست کی۔ آقا صاحب کا آزمودہ تعویذ۔ آقا بزرگ تہرانی، جنہیں آقا صاحب بھی کہا جاتا ہے، ایک باعمل عالم اور تہجد گزار بزرگ تھے۔ اس زمانے میں خاص طور پر ان کا تعویذ بہت چلتا تھا۔ جس سائل کو کسی بھی مقصد کے لیے تعویذ لکھ کر دے دیتے اس کی مشکل چند ایک روز میں ہی ٹل جاتی۔ میرے خط کے جواب میں بھی انہوں نے ایک نقش بھیجا اور فرمایا، مغوی یعنی گمشدہ شخص کی زوجہ سے کہیں کہ اس تعویذ کو اپنے ہاتھ میں لے کے عین دوپہر کے وقت جب آفتاب سر پر ہو تو قبلہ رخ کھڑے ہو کر 22 مرتبہ نعت ابو بکر شریف کا وظیفہ پڑھے اور اس تعویذ کے اوپر 11 پھونکے مار دے۔ مغوی کے واپس آنے تک یہی عمل روزانہ دہرائے، اور اگر وہ 11 یا 22 ہفتوں کے اندر واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ وہ مر چکا ہے۔ آخر میں نعت ابو بکر شریف کا یہ وظیفہ درج تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نعت ابو بکر کبیر ہے۔ نعت ابو بکر کا انتہائی مجرب نقش۔ میں نے آغا صاحب کا لکھا ہوا تعویذ کھولا تو اس میں 4 خانوں والا یہ نقش درج تھا۔ یہ نقش آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اسکرین پر۔ یہ اس کے 4 خانے بنے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں 4 ہی اس کی روز ہیں اور 4 ہی کالمز ہیں، اور یہاں پر ادرکنی ابو بکر حق محمد، نعت ابو بکر حل المشکلات، ابو بکر حل المشکلات، دافع البلاء حل المشکلات، دافع البلاء والوباء المشکلات، دافع البلاء والوباء والآفات۔ تو یہ الفاظ اس نقش پہ لکھنے ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر میرے پڑھنے میں تلفظ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ پاک مجھے معاف کریں، اور آپ بھی کائنڈلی اس چیز کو اگنور کر دیجیے گا۔ آئیے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ تعویذ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ آغا صاحب کو لوگ یوں ہی نہیں مانتے۔ ان کے دل میں اہل بیت اعظام کے ساتھ ساتھ خلفۂ راشدین کے متعلق جو ادب اور اعتماد کا جذبہ ہے، یقیناً اسی جذبے کی بدولت ان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی نسبتیں ہیں، اور وہی نسبتیں پوری دنیا کے لوگوں سے آغا صاحب کا ادب کروا رہی ہیں۔ 22 مرتبہ وظیفہ پڑھو، 11 پھونکے مار دو۔
بس میں نے مغوی استاد صاحب کی زوجہ کو تعویذ دینے کی بجائے یہ عمل خود کرنا شروع کر دیا تاکہ میں بھی روحانی عملیات کا عامل بن جاؤں، اور جب اس عمل میں کامیابی حاصل ہو جائے تو آغا بزرگ تہرانی سے تحریری طور پر ناد ابوبکر شریف کی اجازت حاصل کر لوں، لہٰذا میں وقت مقرر کر کے عین دوپہر کو 22 مرتبہ وظیفہ پڑھتا اور بتائی گئی ترکیب کے مطابق تعویذ پر 11 پھونکے مار دیتا۔ جاگتی آنکھوں سے روحانی دنیا میں حاضری۔ یہ عمل کرتے وقت ابھی 3 دن گزرے تھے کہ چوتھی رات میں جوں ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا، مجھے محسوس ہوا کہ میرا وجود اپنا وزن کھو رہا ہے۔ میری روح کا حولہ بالکل ہلکا پھلکا سا ہو کر حجرے سے باہر نکلا اور پرواز کرنا شروع ہو گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کس رخ جا رہا ہوں، لیکن اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت ہی پر لطف پرواز تھی۔ چند منٹ ہواؤں میں اڑنے کے بعد میری روح ایک ایسی مجلس میں پہنچی جہاں ہر طرف کمکمیں روشن اور خوشبوئیں معطر تھیں۔ وہاں میرے علاوہ بھی درجنوں لوگ حاضر ہو رہے تھے، جن کے آنے پر وہاں موجود خدام کی طرف سے خالص عربی لہجے میں مرحبا مرحبا کہا جاتا اور ان کی مخصوص نشست پر بٹھا دیا جاتا۔ مجھے بھی ایک نشست کی طرف لے جایا گیا جہاں مجھ سے پہلے آقا بزرگ تہرانی بھی تشریف فرما تھے۔ تعویذ کا مذاق اڑانے والے خود محتاج ہو گئے۔ مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر گلے ملے اور فرمایا، تقی صاحب، یاد ہے تعلیم حاصل کرنے کے دوران تم نصابی کتب پر توجہ دیتے تھے اور میں ورد وظیفوں میں زیادہ وقت لگاتا تھا۔ یہ انہی ورد وظیفوں کی برکت ہے کہ آج تم عالم مجتہد بننے کے بعد بھی میرے تعویذ کے محتاج ہو گئے، حالانکہ اس وقت تم میرے عملیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ سن کر مجھے اپنے ماضی پر ندامت ہونے لگی اور میں نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، آقا صاحب، یہ تو بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ نشست کون سی ہے؟ خواب کا عالم ہے یا حقیقی دنیا؟ 2 مشرق اور 2 مغرب کیا ہیں؟ آغا بزرگ تہرانی نے فرمایا، تقی صاحب، نہ یہ خواب ہے اور نہ ہی ہماری دنیا، بلکہ یہ ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے والی وہ روحانی کائنات ہے جس کا نظام آپ جیسے عالم دین کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیا آپ نے سورہ رحمٰن میں یہ آیت پڑھی، رب المشرقین و رب المغربین؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، پڑھی تو کئی مرتبہ، لیکن سمجھ ایک بار بھی نہیں آئی کہ 2 مشرقوں اور 2 مغربوں کے تذکرے کے پیچھے کیا راز ہے۔ ہمارے جسم کے روحانی وجود پر عزت کا تاج۔ آغا صاحب فرمانے لگے، مشرقین اور مغربین سے مراد ایک ایسی دنیا کا مشرق مغرب ہے اور دوسرا اس روحانی دنیا کا مشرق مغرب، جس میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں۔ ان دونوں مشرق اور مغربوں کا رب جس شخص کے لیے تندرستی، عروج، کامیابی، دولت، عزت، بخت، تخت کے فیصلے کرتا ہے تو 2 نورانی وجود اس شخص کے روحانی جسم کے سر پر ایک تاج سجاتے ہیں جس کا مشاہدہ جنات اور انسانوں کے سوا ہر مخلوق کرتی ہے۔ پھر یہاں یعنی عالم بالا کے مشرق و مغرب میں حضرت ابوبکر صدیق کو اس شخص کا نگران بنا دیا جاتا ہے اور عالم دنیا میں حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر نگرانی اس شخص کے معاملات طے پاتے ہیں۔ اہل بیت کی موجودگی میں صحابی کا انتخاب۔ میں نے عرض کی، آغا صاحب، آپ پر تو روحانی کائنات کے علوم بہت زیادہ کھل چکے ہیں، لیکن یہ فرمائیں کہ اہل بیت میں سے اتنی عظیم ہستیوں کے ہوتے ہوئے اور دیگر اولیاء کرام کی موجودگی میں صرف حضرت ابوبکر اور شیخ عبد القادر ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ آقا بزرگ تہرانی نے فرمایا، دیکھو، یہ تو رب العالمین کا انتخاب ہے جس نے ساری انسانیت کا باپ صرف حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حالانکہ فخر الارسل جناب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بنایا جا سکتا تھا۔ پھر اس نے تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ پرکشش آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دے سکتا تھا۔ اسی طرح جب اس نے مشرقین و مغربین کے معاملات کا نگران بنانا چاہا تو مرتبہ صدیقیت میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کو چنا اور مقام غوثیت میں سب سے عظیم شخص حضرت عبد القادر جیلانی کا انتخاب فرمایا، جنہیں ہم غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 11 اور 22 میں 12 ربیع الاول کا نور۔ پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے اعداد 11 اور 22 میں بھی برکت رکھ دی۔ ان قریب جس کا مشاہدہ تم میرے دیے ہوئے تعویذ میں کرو گے، اور یاد رکھنا اسی 11 اور 22 میں سے ایک ایک عدد لیں
تو ہمیں 12 ربیع الاول کا نور چمکتا نظر آتا ہے، جس کی بدولت ساری کائنات کا وجود بخشا گیا اور جن و انس نے ان کی غلامی میں آنے کو اپنی زندگی کے سب سے بڑی سعادت سمجھا۔ بگی پر ثانی اثنین کی تشریف آوری۔ آقا بزرگ تہرانی کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ میرے دل و جان میں پیوست ہو رہے تھے اور میں ارد گرد کے سارے ماحول سے بے خبر ہو کے ان کی گفتگو سننے میں مگن تھا کہ بلند آواز سے مرحبا مرحبا کا نعرہ گونجا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بگی نما سواری پر حسین و جمیل بزرگ بیٹھے ہوئے نظر آئے، جن کی منور پیشانی پر جڑیاں نمایاں تھیں۔ وہاں کھڑے خدام ان پر پھول نچھاور کرنے لگے۔ ان کی آمد سے ماحول مزید نورانی اور معطر محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اپنے فاضل دوست آقا بزرگ تہرانی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے میرے کان کے قریب دھیمی آواز میں کہا، ثانی اثنین۔ ثانی اثنین کا لفظ میں نے قرآن مجید میں کئی مرتبہ پڑھا تھا اور جانتا تھا کہ یہ لقب حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، لیکن یہ علم نہیں تھا کہ ان کا یہ لقب کس جہان میں پکارا جاتا ہے۔ آج آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا تو عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہیں کھڑے کھڑے کسی کے بتائے بغیر محض خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر یہ الفاظ وارد ہوئے کہ ہمارے ثانی اثنین کے وسیلے سے جو شخص بھی ہم سے مدد مانگتا ہے، ہم اس شخص و غموں میں اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ثانی اثنین کا سایہ شامل حال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے حبیب جناب رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اسی طرح ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب جناب ثانی اثنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہر اس شخص کے لیے باعث رحمت، باعث برکت اور معجب نجات بن جاتے ہیں جو ہماری بارگاہ میں ان کو اپنا وسیلہ بنائے۔ بس یہی پیغام دینے اور ثانی اثنین کا یہی مقام دکھانے کے لیے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میرا جسم پھر سے بھاری ہونا شروع ہوا اور میں اسی لمحے خود کو اپنے بستر پر محسوس کرنے لگا۔ آنکھ کھلنے پر حیرانی کا ایک عالم کہ یہ سب خواب تھا یا حقیقت، میرے لاشعور کی آواز تھی یا ہاتف غیبی کا اعلان، لیکن جو کچھ بھی تھا بالکل حق تھا، 100% سچ تھا، بلکہ روز روشن کی طرح واضح دلیل تھی جس نے میرے وہم و ادراک پر چھائے ہوئے تمام گرد و غبار ہٹا دیے، میری سوچوں کا رخ بدل ڈالا اور مجھے ایک نئی زندگی کی نئی راہوں کا متلاشی بنا دیا، ایسی راہیں جن میں ہر طرف کامیابی ہی کامیابی، محبتوں کا پیغام، نفرتوں سے دوری، ناکامیوں سے خلاصی اور خوشیوں کی چھاؤں تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے عین دوپہر کے وقت پھر سے نادی ابوبکر شریف کا وظیفہ پڑھا، لیکن آج میرا یقین میرے ذوق اور میرے وجدان کا ساتھ دے رہا تھا، اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ میں اپنے مدرسے کے استاد صاحب کی پریشانی میں اکیلا نہیں، بلکہ ثانی اثنین کا روحانی تصرف بھی میرے ساتھ ہے، اور دیکھنا بہت جلد وہ استاد صاحب خیر خیریت سے لوٹ آئیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے تعویذ کے اوپر 11 پھونکے ماری اور ظہرین کی نماز کے لیے تیاری کرنے لگا۔ لڑائی کے کیس میں گرفتاری۔ کچھ ہی دیر بعد ان استاد صاحب کا بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور خوشی سے کہنے لگا، شاہ صاحب ابا جی آ گئے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی خوشی سے اس کے ساتھ چل دیا اور مغوی استاد صاحب سے جا کر پوچھا کہ کہاں گم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی لڑائی کے کیس میں پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی تھی اور بے قصور ہونے کے باوجود بھی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ آج کچھ دیر پہلے ان کے بڑے افسر وزٹ کرنے آئے تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، اس بیچارے کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ جاؤ اس کو اسی طرح واپس چھوڑ کر آؤ جس طرح یہاں لائے تھے۔ چنانچہ پولیس کے 3 افراد مجھے اعزاز و اکرام کے ساتھ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ میں نے آقا بزرگ تہرانی کو دوبارہ خط لکھ کر شکریہ ادا کیا اور گزشتہ سارا واقعہ بیان کر کے نادی ابوبکر شریف کے نقش کی اجازت مانگی، تو انہوں نے جواب میں نہ صرف اپنی خصوصی اجازت سے نوازا بلکہ اس نقش کے مزید 3 خاص طریقے بھی عنایت فرمائے جو بعد ازراء میں نے مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور مشکلات کے حل میں بار بار آزمائے اور ہر دفعہ خوب نفع حاصل کیا، حتیٰ کہ اگر یہ کہوں تو چھوٹا مور بڑی بات کے مصادق ہوگا کہ پورے لکھنؤ میں اب تک عام لوگ تو ایک طرف، خود عملیات کی دنیا کے بے تاج بادشاہوں اور بڑے بڑے عاملین کاملین نے بھی مجھ سے جب نادی ابوبکر صدیق کا نقش لے کر استعمال کیا تو ان کا ناممکن سے ناممکن مسئلہ حل اور انوکھی سے انوکھی مراد پوری ہو گئی۔ مجھے اس نقش سے عشق ہے۔ آئیے اب مضمون کے اختتام میں وہ 3 طریقے بھی عرض کرتا ہوں
اور اپنے تمام قارئین کو اس نقش اور اس کے تمام طریقوں کی اجازت عطا کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوں تو دیگر وظائف و عملیات کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ناد ابوبکر شریف کا نقش ضرور آزمائیے گا۔ یہ نقش آپ کا مسئلہ حل کروانے میں انشاءاللہ آخری عمل ثابت ہوگا، اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے آپ اس نقش کے عاشق ہو جائیں گے۔ نقش پر 11 پھونکوں کا عمل۔ سب سے پہلا طریقہ تو وہی ہے جو پچھلے صفحات میں بیان کیا گیا ہے کہ عین دوپہر کے وقت سفید کاغذ پر کالی سیاہی کے ساتھ یہ نقش لکھیں، پھر قبلہ رخ کھڑے ہو کر 22 مرتبہ ناد ابوبکر شریف کا وظیفہ پڑھ کر اس تعویذ کے اوپر 11 پھونکے مار دیں۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے اپنی مشکل پریشانی کو مسلسل سوچتے رہیں اور مشکل حل ہونے تک یہ عمل ہر مہینے 11 یا 22 دن تک دہراتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آب زمزم کے چند قطرے لے کر اس میں زعفران کے 11 تنکے حل کر کے روشنائی تیار کر لیں۔ اتوار یا جمعرات کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے گھنٹے کے اندر یعنی مشتری کی خاص الخاصات میں اسی روشنائی سے درج بالا نقش لکھیں، اور اگلے دن سوموار یا جمعے کو کسی دریا، نہر، تالاب یا سمندر پر جا کر ایک مرتبہ اس نقش کو چوم کر بلند آواز میں کہیں، اے میرے نقش جا اور حضرت ابوبکر صدیق کے وسیلے سے میرا فلاں مقصد حل کروا۔ یہ عمل کرنے کے بعد 11 دن تک روزانہ 11 یا 111 روپے کی میٹھی چیز شکرانے کے طور پر بانٹنی ہے۔ یہاں پر اس عمل کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے واضح کر دوں کہ اس عمل کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آب زمزم کے چند قطرے لے کر زعفران کے 11 تنکے حل کر کے روشنائی تیار کرنی، یعنی کہ انک آپ نے یوں پریپیئر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنڈے یا تھرسڈے کی صبح سورج طلوع ہونے کے بعد پہلے ہی گھنٹے کے اندر یعنی مشتری کی خاص الخاص ساتھ، یعنی کہ سورج طلوع ہونے کے بعد جو پہلے گھنٹہ ہوتا ہے اسے مشتری کی ساتھ کہا جاتا ہے، جو کہ مجھے یہاں پر سمجھ آیا ہے۔ اور یہ جو آپ نے انک بنائی ہے اس سے آپ نے اسی نقش کو جو پچھلے پیج پہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے، اور پھر اگلے ہی دن یعنی کہ اگر آپ سنڈے کو لکھیں گے تو نیکسٹ ڈے منڈے ہوگا، یا اگر آپ تھرسڈے کو لکھیں گے تو نیکسٹ ڈے فرائیڈے ہوگا۔ تو آپ نے نیکسٹ ڈے کسی دریا، نہر، تالاب یا سمندر پر جا کر ایک مرتبہ نقش کو چوم کر با آواز بلند آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں۔ جب یہ آپ عمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے 11 دن تک روزانہ 11 یا 111 یعنی کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے 11 ڈیز تک 11 یا 111 روپیز کی کوئی بھی میٹھی چیز شکرانے کے طور پر بانٹنی ہے ڈیلی۔ آقا بزرگ تہرانی کا بتایا ہوا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے کے بعد سادہ پانی میں زردہ رنگ ملا کر روشنائی تیار کریں اور درجے بالا نقش لکھ کر اپنے گھر یا دکان کی اس دیوار پر چپکا دیں جہاں وقتاً فوقتاً نظر پڑتی ہے۔ ہر دفعہ جب بھی نظر پڑے اپنی حاجت کا تصور کر کے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے کہیں، یا رب ابوبکر یا رب صدیق فرج انی کل ضیق۔ میرے تجربے کے مطابق یہ طریقہ اس نقش کے چاروں طریقوں میں سب سے زیادہ کارگر اور سب سے جلدی اثر دکھانے والا ثابت ہوا۔ انہوں نے یہ تینوں طریقے اپنائے ہیں، ٹرائی کیے ہیں، اور انہوں نے یہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے کہ یہ سب سے زیادہ افیکٹو رہا ہے ان کے لیے۔ کاغذ پر حاجت لکھ کر وزن کے نیچے دبا دیں۔ اس نقش سے فیض حاصل کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت اول آخر 3 بار درود شریف کے درمیان ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور کسی گھلنے والی سیاہی سے یہ نقش لکھ کر اسی کاغذ کی پچھلی جانب اپنی حاجت لکھ دیں۔ بعد میں اس نقش پر خوشبو لگا کر لپیٹ دیں اور کامل یقین کے ساتھ اسے کسی وزنی چیز کے نیچے دبا دیں۔ البتہ اس عمل میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ناد ابوبکر شریف کا مکمل وظیفہ پڑھنا لازم ہے، جو پچھلے صفحات میں اصل عربی الفاظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ ناد ابوبکر کے پیچھے مزید 11 معتبر کتب کی سند۔ نوٹ یہاں پر دیا گیا ہے کہ یہاں ناد ابوبکر کا صرف ایک نقش اور 4 طریقے بیان کیے گئے ہیں، لیکن بعد میں مطالعہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ قدیم بزرگان دین کی مختلف کتب میں اس کے مزید کئی نقوش اور بے شمار طریقے درج ہیں۔
جن سے استفادہ کرنے کے لیے آپ بھی درجہ ذیل کتب کا مطالعہ کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ یہاں پر کافی حوالے دیے گئے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سارے حوالات دیے گئے ہیں، اور ایون نیکسٹ پیج پہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو حوالے دکھائی دیں گے۔ یہاں پر ایک اہم نوٹ ہے جو کہ میں چاہوں گی آپ کو ایک دفعہ پڑھ کے سنا دوں کہ زیر نظر کتاب کے حوالہ جات کے لیے واقعات، تجربات اور مشاہدات مختلف مسالک اور فرقوں کی کتابوں سے ان کے عقائد کے مطابق بغیر کسی تبدیلی کے درج کیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو اینڈ کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جو ہوگا اس میں بہت سی مزید خاص چیزیں ہیں۔ اسی طرح دیکھتے رہیے، آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، اور باقی لوگوں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کتاب کے حوالے سے آپ سب جانتے ہوں گے کہ حضرت جی نے خاص طور پہ کہا ہے کہ آگے پھیلائیں، تو اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، پھیلائیں اور اپنی مشکلات دور فرمائیں۔ جتنے لوگوں کو پھیلائیں گے اتنے آپ کی مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی۔ 22 جماعت ثانی کے دن حضرت ابوبکر صدیق کی کون سی انوکھی مراد پوری ہوئی جو ان سے پہلے کسی کی نہ ہو سکی؟ حاملہ عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا، ایسا روحانی الٹرا ساؤنڈ جو وقت سے پہلے خواب میں سب کچھ دکھا دیتا ہے، ایک ایسا تعویذ جسے لکھ کر بنجر زمین میں پھینک دیں تو وہاں بھی پھل پھول پیدا ہو جائیں گے۔ ہر مہینے چاند کی پہلی تاریخ کو کون سا جادو ہوتا ہے جس کے وار سے جانور مر جاتے ہیں، گھر ویران ہو جاتے ہیں؟ اس عورت کا واقعہ جسے خبیث جنات آ کر کہتے کہ ہم تمہارا بچہ کھا جائیں گے، آخر اس کو نجات کیسے ملی؟ میدان کربلا کی مٹی کا وہ عمل جسے کرتے ہوئے صدیوں پرانی بندش کھل جاتی ہے، وہ کون سا تعویذ تھا جس کے ملتے ہی نابینا لڑکی کی بینائی مل گئی؟ مولانا عبید اللہ سندھی کے خاص تعویذ سے سندھ کے وزیر اعلیٰ نے کیا کیا فائدہ پایا؟ یہ ہم نے آج اس بارے میں پڑھا ہے۔ ہمیں وہ تعویذ کہاں سے ملے گا؟ علم العادات کے ماہر عامل کا وہ خفیہ طلسم جسے لکھتے ہی قبالہ کا جادو واپس پلٹ جاتا ہے، اپنے ہمزاد سے ناممکن کاموں کو ممکن بنوانے کا خاص نقش جسے ہر کوئی لکھ سکتا ہے۔ مغلیہ حکمرانوں کے تاج میں کون سا نقش تھا جو 21 نسلوں تک ان کا اقتدار قائم رہا؟ یہ تمام راز اور ان کے علاوہ بھی کائنات کے بے شمار مخفی علوم اسی کتاب کے صفحات میں آپ کے منتظر ہیں۔ تو یہاں پر میں آج کی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، اللہ پاک ہمیں جلد نوازیں۔ ہم سب جس دعا کے یا جس اپنے کام کے ہونے کے منتظر ہیں، اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور خوشیاں عطا فرمائیں، آمین۔